سردیوں کی ہماری کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو فالج کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بلڈ سرکولیشن صحیح رہے گی اور آپ اس بیماری کا شکار نہیں ہوں گے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں آج آپ کو ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتاؤں گی جس سے لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو ہو، اور اگر یہ ہو جائے تو بہت مشکل میں آ جاتے ہیں۔ اس بیماری کا نام ہے فالج۔ انسان محتاج ہو جاتا ہے، آدھا دڑ ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے بستر پر آ جاتا ہے۔ اللہ ایسی محتاجی سے ہر ایک کو بتائے، مگر جیسی سردیاں آتی ہیں تو یہ بیماری سننے کو بہت زیادہ ملتی ہے۔ ویسے تو اس کے لیے ایک ریمیڈی بتائی جاتی ہے، جس کو میں ریمیڈی ہی کہوں گی، کہ جنگلی کبوتر کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ اگر فالج ہو جائے اور فوراً کہیں سے ملے تو اس کو جو ہے نا کرتے ہی ذبح گردن پر ہے، مطلب کہ پیٹھ پہ کرتے اس کا پورا خون لگا دیتے، پورے جسم پہ خون لگا لیتے، اور ذبح شدہ کبوتر کو ابال کر جیسے دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے خرگوش کا گوشت بھی بہت اچھا ہوتا ہے فالج والوں کے لیے، اور نہ صرف فالج والوں کے لیے، لقوے کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ ان دونوں بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو جو ہے ریمیڈی بتا رہی ہوں جو احتیاطاً بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جب سردی آئے تو۔ سردیوں کی ہماری کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو فالج کا باعث بن سکتے ہیں، چاہے اس میں کولیسٹرول ہو، ہائی بی پی ہو، چاہے اس میں ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو، چاہے غذا کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے، تو یہ ہو ہی نہ، اور ایسے احتیاط علاج سے بہتر ہے کے طور پر اگر یہ بنا کے کھایا جائے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ یا جن کو فالج ہو، لقوہ، کیونکہ لقوہ بھی ہوتا ہے، ایک دفعہ ہو گیا، دوبارہ ہو گیا، تبارہ ہو گیا، اور تو اس سے بچاؤ تو احتیاط کر کے ہی ممکن ہے، لیکن کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بلڈ سرکولیشن صحیح رہے گی اور آپ اس بیماری کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے میں آپ کو جڑی بوٹیاں بتا دیتی ہوں۔ سونٹھ یعنی سوکھی ادرک، لونگ پیپر یعنی فلفل دراز، ٹھیک ہے، کالی مرچیں، یہ ترکٹا یا ترکٹا کہتے ہیں اسے ہمارے طب میں، اور یہ حکمہ جو ہے بہت سارے امراض میں بنا کے رکھتے ہیں، اور اس کی مقدار ہوتی ہے کہ پنچ دیکھیں اتنا یہ مقدار ہوتی ہے جو کھائی جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس کے ساتھ جدوار خطائی، ٹھیک ہے، یہ چاروں آپ نے لینا ہے، ہم وزن پیس کر پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد اس کی مقدار میں نے آپ کو بتا دی، یہ اس کی مقدار ہے، یہ صبح شام آپ لیجئے۔ احتیاط کے طور پہ لے رہے ہیں تو دن میں ایک دفعہ آپ لے لیجئے گا، کھانوں کے ساتھ آپ لے لیں، یا آپ ایک گلاس دودھ کے ساتھ آپ یہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، دودھ گرم ہونا چاہیے۔ تو یہ تو فالج کے لوگوں کے لیے جن کو فالج ہے، یہ فالج ایک دفعہ ہوا پھر ہو گیا، اب فالج ہونے کے بعد فالج تو صحیح ہو گیا ہے مگر ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، پاؤں میں کمزوری آ گئی ہے، جوڑوں میں درد ہے، چاہے فالج کی وجہ سے ہو چاہے لقوے کی وجہ سے ہو، تو یہ ریمیڈی آپ کے لیے ہے، آپ کی مدد کرے گی۔ اس کے علاوہ میں ہمیشہ آپ لوگ کو بتاتی رہتی ہوں، اب تو آپ بولیں گے کہ پتہ نہیں کیوں اتنا تذکرہ کرتی ہے، لیکن اپنے ایریا، اپنے علاقے کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے جہاں سے ہماری روٹس ہیں۔ میری روٹس چترال سے ہیں، اور چترال میں ہماری زبان میں اس کو خلخلچ کہتے ہیں، اور یہاں پہ ویسے اس کا باٹنیکل نیم بھی میں آپ کو بتا دوں، اچالیا میلی فولیم، اور اس کو برنجاسپ کہتے ہیں۔ یہ سوائلنگ اتارنے کی تو بہت ہی زبردست دوا ہے، یہ جگر کی بھی بہت اچھی دوا ہے، لیکن ساتھ میں جتنے بھی ٹھنڈے ایریا کے لوگ ہیں، جتنے بھی ہے، چاہے گلگت بلتستان ہو یا چترال ہو یا انگلینڈ میں ہو یا پیرس میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، اسی لیے میں نے پورا اس کا باٹنیکل نیم تک بتایا ہے۔ عبدالرحمن صاحب اگر آپ اس کو تھوڑا سا کیپچر کر لیں آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔
صحیح ہے, پورا زوم کر کے بتا دو بیٹا, ہے نا, تھوڑا ثواب کما لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے دیکھیں برنجاسف, اس کو شوگر بوٹی کے نام سے یہ سعودی عرب میں بھی مل جاتی ہے. صرف وہ لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے جن کو ہائپوگلسٹریمیا ہو, یعنی کہ جن کی شوگر لو ہو جاتی ہے, وہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. اس کا کرنا کیا ہے, آپ نے صرف اتنے سے, میں نے 1 کپ کھولایا اور یہ میں نے چند دانے ہی سمجھ لیں یہ ڈالا گرم پانی میں, اور اس کو جو ہے میں نکال لیتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہماری ہربل ٹی تیار ہو گئی. اس کی خوشبو بھی جو ہوتی ہے نا اتنی کڑوی کڑوی ہوتی ہے, لیکن اس کے میں آپ کو اور بہت سارے بینیفٹس بتاؤں گی. میں اس کو خشکی کے دور کرنے کے شیمپو میں بھی استعمال کرتی ہوں, اس کے بہت اچھے رزلٹ ہوتے ہیں. ویسے میری دادی کہتی تم جو یہ چیز جو ہے نا ہمارے یہاں گدھے نہیں کھاتے, تم اس چیز کے پیچھے اتنی کیوں پڑی رہتی ہو. بزرگوں کو اپنا خیال ہوتا ہے, لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے, اور یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ کو میری محتاجی نہیں ہے. ہر جگہ برنجاسف آپ کو مل جائے گا. اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں ہے, اگر آپ کو بار بار فالج کا یا لقوے کی شکایت ہوتی ہے, تو جیسی سردیاں آ جائیں تو آپ اس کا قہوہ بنا کے دن میں 1 بار پیجیے گا, تاکہ آپ اس مرض سے بچ سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. میں امید کرتی ہوں کہ میری چھوٹی چھوٹی کاوش آپ کو پسند آ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو اسی طرح مجھے فالو کرتے رہے ہیں. میرے سبسکرائبر ماشاءاللہ 7 لاکھ پلس ہو گئے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ بہت جلدی ہم جو ہے 1 ملین ہو جائیں گے انشاءاللہ, اگر اللہ کی رضا رہی تو. لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو صحیح نالج دے کر اپنی منزلیں طے کروں, اور میری منزلیں طے کرنے میں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ میری مدد کریں گے. اللہ حافظ.